بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں وکیل رحمان. آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے، وہ ہے قرآن کا تعارف. تو ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے اس کے تعارف کے بارے میں جاننا ضروری ہے. تو آج ہم جانیں گے قرآن کے بارے میں. قرآن کی لفظی معنی ہے، جو لفظ قرآن ہے وہ قراء سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے بار بار پڑھنا. یعنی کہ ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے سے مراد وہ. اب اصطلاح میں قرآن کہتے ہیں وہ کلام الہی جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، وہ سارے کا سارا قرآن کہلاتا ہے اصطلاح میں. اب جو ہے قرآن کا تعارف، قرآن کے لفظی معنی اور اصطلاحی معنی ہم نے جان لیے. اب ہم یہ جانیں گے کہ قرآن نازل کیسے ہوا. تو قرآن جو نازل ہوا ہے وہ ہے وحی کی صورت میں. اب وحی کے لغوی معنی کیا ہے؟ وحی کے لغوی معنی ہے خفیہ اشارہ. خفیہ اشارہ یا پوشیدہ اشارہ کر لیں. اب وحی کی اصطلاحی معنی ہے وہ کلام الہی جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے کسی بھی رسول کے اوپر نازل کیا. وہ کلام الہی جو ہے وہ اللہ کا کلام جو ہے، وہ اللہ کی باتیں جو ہے وہ وحی کہلاتی ہیں اصطلاح میں. اب ہم دیکھیں گے وحی کی اقسام کیا ہے. تو وحی کی جو عموماً 2 اقسام ہے. تو اس میں سے پہلی اقسام جو ہے وہ ہے وحی مطلوب. وحی مطلوب کا مطلب وہ ہے وہ اللہ کا کلام، وہ وحی جس کو تلاوت کرنے کا حکم ہے، اس سے مراد آپ قرآن مجید لے لیں کہ وحی مطلوب وہ وحی ہے جس کو تلاوت کرنے کا حکم ہے. اب دوسری جو وحی کی اقسام ہے وہ ہے غیر مطلوب، یعنی کہ وہ وحی جس کی تلاوت کرنے کا حکم منسوخ ہے. اس سے مراد احادیث مبارکہ ہیں. تو یہ وحی کی اقسام آ گئی. اب ہم آگے پڑھیں گے وحی کی صورتیں. تو اب ہم پڑھیں گے وحی کی صورتوں کے بارے میں. وحی کی 2 اقسام ہیں اور وہ صورتیں جن میں وحی نازل ہوتی رہی ہے. تو وہ وحی کی جو ہیں 6 صورتیں ہیں. اس میں سے سب سے پہلے جو ہے رؤیا صادقہ کے سچے خواب. رؤیا صادقہ کہتے ہیں سچے خواب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ سچے خوابوں سے شروع ہوا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رات کو جو میں خواب میں دیکھتا تھا تو دن کو ہو بہو وہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتا تھا. تو یہ وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، پہلی سورت اس میں جو وہ ہے رؤیا صادقہ. اس کے بعد جو ہے دوسری سورت جس کی ہے سلسلۃ الجرس کہ گھنٹی کی طرح کا آواز کا آنا کہ رسول فرماتے ہیں کہ میرے اوپر سب سے سخت جو ہے وحی جو آتی تھی وہ اس طرح آتی تھی جس سے پہلے گھنٹی کی آواز آتی تھی، کہ جس طرح ٹن ٹن گھنٹی کی آواز آتی ہے تو اس طرح ایک آواز آتی تھی. اس کے بعد وہ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی وحی نازل ہونے والی ہے. تو یہ وحی کی دوسری صورت تھی. اس کے بعد ہے تمثل الملک کہ فرشتے کا انسانی شکل میں آنا. اب جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ انسانی شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے. تو یہ حضرت اکثر جو ہے صحابی ہیں داہیہ کلبی کی صورت میں جو ہے شکل میں اکثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وحی لے کے آتے تھے جبرائیل علیہ السلام داہیہ کلبی کی صورت میں. تو اس کے بعد ہے القاء فی القلب، کسی بات کا دل میں تازہ کر دینا. اب جو ہے یہ بھی ایک وحی کی صورت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتہ بھی نہیں آتا تھا اور کسی اپنی اصل شکل میں بھی نہیں آتا تھا اور انسانی شکل بھی نہیں آتا تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے دل کے اندر بات کو تازہ کر دیا جاتا تھا. تو یہ بھی وحی کی چوتھی صورت ہے. اس کے بعد ہے 5ویں صورت جو وحی کی ہے وہ ہے فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آنا. تو 2 مرتبہ جو ہے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول فرماتے ہیں کہ اپنی اصل شکل میں آئے ہیں.
تو ایک معراج کے موقع پر، ایک سدرۃ المنتہا پر، کہ وہ اپنی اصل شکل میں جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے معراج کے موقع پر، جہاں پر آپ نے اپنی 600 پر بچھائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہے یہ وحی کی 5ویں صورت ہے۔ اس کے بعد ہے وحی کی 6ٹھی صورت جو ہے وہ ہے بغیر پردے کے کلام کرنا، جیسے معراج پر رسول اللہ علیہ وسلم کے اور بغیر پردے کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور اتحیات جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ بغیر پردے کے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ وحی کی 6 صورتیں